اور یہ جو علماء ہیں اللہ اکبر، ان کے ساتھ دین زندہ ہے، ان کے ساتھ دین قائم ہے، ان کے ساتھ دین پچھلی نسلوں سے لے کر اگلی نسلوں تک منتقل ہونے کو اللہ رب العزت نے ان علماء کا انتخاب کیا ہے۔ اور علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کہاں گزرتا تھا؟ ارقم ابن ابی ارقم کے گھر میں، دار ارقم میں وقت گزرتا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم گاہ تھی، وہ تربیت گاہ تھی، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ اور جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے اور مسجد نبوی میں ڈیرا لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، کس چیز کے لیے؟ خیر بانٹنے کے لیے۔ انما انا قاسم، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ خیرات کے خزانے دینے والا ہے۔ کون سا خیر بانٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگوں کو جاگیریں دی، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنریاں دی، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کے خزانے دیے، ٹھیک ہے یہ بھی دیے، لیکن اصل چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہ وہ خیر کا خزانہ تھا۔ اعطیناک الکوثر، جو علم اور کتاب و حکمت اور وحی کی صورت میں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ خیر کا وہ خزانہ ہے جس کی خیر میں جتنا خرچ کر لو کمی آتی نہیں، یہ بڑھتی رہتی ہے، جتنا خرچ کرو اتنا اور بڑھتا ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا۔ اور مکے میں دار ارقم تھا اور مدینہ منورہ میں صفہ تھا، مدینہ منورہ میں صفہ تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا بتایا؟ یعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں آتا ہے بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم خیر تھے، معلم کتاب و حکمت تھے، معلم وحی تھے۔ اور اللہ رب العزت نے، میں ایک بڑی نازک بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، ابھی قاری صاحب نے ہماری جماعت کے اندر، عشاء کی جماعت میں یہ آیات پڑھی تھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ہم ان پر صلوات بھیجیں اور ان پر سلام بھیجیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ اپنے نبی پر صلوات بھیج۔ اور صلوات کیا ہے؟ لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ رحمت۔ حافظ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، رحمت کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر پر صلوات بھیجتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، صلوات اور چیز ہے، رحمت اور چیز ہے۔ رحمت اللہ کی نوازش، اللہ کی عنایت، اللہ کی رافت، اللہ رب العزت کا اپنے پیغمبر کے ساتھ مہربانی والا معاملہ، یہ بہت بہت زیادہ ہے۔ لیکن جو صلوات ہے یہ اور چیز ہے۔ صلوات کیا ہے؟ وہ ابو العالیہ جو ایک بڑے مشہور عالم تفسیر ہیں، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلوات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی تعریفیں کرتے ہیں اپنے فرشتوں میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میرے لیے کیا قربانیاں دی، میرے لیے کتنی زندگی کے اندر محنتیں کی، جافشانیاں کی، مشقتیں اٹھائی، قربانیاں دی، اللہ اکبر، تانے سہے، الانے سنے، اور اللہ اکبر، زخم اٹھائے، پتھر پڑے، گالیاں ملی، لیکن میرے راستے میں سب کچھ قربان کیا اور سب کچھ برداشت کیا، اور خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ اور کیسی خندہ پیشانی کے ساتھ، سبحان اللہ۔ طائف سے واپس آئے اور طائف میں جو سلوک ہوا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کہ آپ کی زندگی میں جنگ احد کے اوپر جو آپ پہ وقت آیا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود زخمی ہو گئے، چچا سید الشہداء بھی شہید ہو گئے، اور بڑے بڑے پیارے صحابہ شہید ہوئے، مصعب ابن عمیر جیسے اور دیگر صحابہ، تو آپ کی زندگی میں کوئی احد کے دن سے زیادہ سنگین اور زیادہ المناک دن بھی کوئی آیا؟ تو کیا فرمایا؟ عائشہ، میری زندگی میں جو طائف کا دن تھا وہ احد کے دن سے بھی زیادہ سنگین اور المناک تھا۔ بڑا دکھ اٹھایا میں نے طائف والے موقع پر۔ اللہ اکبر، کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں اور توہین کرتے ہیں۔ حالانکہ عرب مہمان کی عزت کرتے تھے اور اجنبی آئے ہوئے کا احترام اور اکرام کرتے تھے، اس کا تحفظ کرتے تھے، لیکن انہوں نے توہین کی، انہوں نے آزردہ کیا۔ صرف یہی بس نہیں، اسی پہ بس نہیں کی، بلکہ اوباشوں کو اکٹھا کر کے پیچھے لگا دیا کہ آپ سے اس کا مذاق اڑاؤ، آوازیں کسو، پتھر مارو، دھکے دو، اللہ یہاں رہنے نہ دو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی واپس آئے۔ ابن اسحاق نے سیرت کے اندر نقل کیا ہے، اور بھی دوسری سیرت کی کتابوں میں یہ دعا ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی میں آئے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر پھر ایک ایسا جوش پیدا ہوا، وہ دعا میں ڈھل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں یقین جانیے میں تو آج بھی جب کبھی بیٹھ کے پڑھتا ہوں تو آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اللہ میں تیرے سامنے شکوہ کرتا ہوں کہ میں ناتوان ہوں، میں کمزور ہوں، وقلت حیلتی، میرے پاس وسائل نہیں ہے، مجھے بے وسیلہ ہونے کا طعنہ دیا گیا کہ تو نبی اپنے آپ کو کہتا ہے تیرے پاس سواری بھی نہیں ہے، تو کیسا نبی ہے؟ مجھے بے وسیلہ ہونے کا طعنہ دیا گیا۔ وہوانی علی الناس، اور لوگوں نے میری جو تنقیص اور توہین کی ہے میں اس کا شکوہ کرتا ہوں کہ کسی نے مجھے اپنے گھر میں دروازہ کھول کے بٹھایا نہیں، باہر سے ہی بات کر کے ٹال دیا۔ ایک کہتا ہے اگر تم نبی ہو تو میں اتنا کمتر ہوں کہ میں اس سے بات نہیں کر سکتا، اور اگر جھوٹے ہو تو تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہائے ہائے، ایسا رویہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں شکوہ کرتا ہوں، اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ الا عدو ملکتہ امری، میرا اختیار دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیا، ام الا قریب یتجہمونی، یا ایسے اپنوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے آنکھیں نکال کے ماتھے پہ رکھی ہوئی اور مجھے جھڑکیاں دیتے ہیں، گوریاں دیتے ہیں، یتجہمونی۔ اللہ اکبر، مولا یہ میرے ساتھ ہوا اور یہ میں نے برداشت کیا۔ ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، اے میرے مولا اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، مجھے پرواہ نہیں۔ اللہ، جب یہ بات کہی اللہ اکبر، عرش ہل گیا، ملک الجبال آ گیا اور آ کے کہا آپ اشارہ کریں، مکہ اور طائف پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے ان کا سرما بنا دیتے ہیں اور اس قوم کی نام و نشان ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجھے زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے کیا کچھ برداشت، اللہ تعریفیں کرتا ہے اپنے نبی کی، اللہ تعریفیں فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے ثنا اور اللہ کی طرف سے رفع درجات، ورفعنا لک ذکرک، دین کی تقویت، دین کی اشاعت، یہ اللہ کی صلاحت ہے، یہ ہے اللہ کی صلاحت۔ اور بات یہاں سے آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی صلاۃ کا ذکر کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، صحیح حدیث ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، انہیں اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس پہ چلنے کی تلقین اور تبلیغ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے، اللہ ان پر بھی صلاۃ بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان پر اپنی صلاۃ نازل فرما۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کا حصہ ہے۔ اے علماء کی جماعت، آپ کو مبارک ہو یہ فخر، یہ شرف اور یہ امتیاز جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم، اس کے بعد اگر کوئی انسان اپنے اندر کسی احساس کمتری کا مبتلا ہو اور اپنے آپ کو کہتر سمجھے اور اپنے آپ کو نہیں سمجھے کہ میرے پاس کیا ہے، ہائے ہائے ہائے، انہوں نے اس علم کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے آپ کو یہ شان دیا کہ اللہ کی طرف سے آپ پر صلاۃ اترتی ہے اور آپ کہیں کہ میری حیثیت کیا ہے۔ مت دیکھیں اس کی طرف کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لوگوں کا رویہ کیسا ہے، ان بیچاروں کو قدر نہیں، یہ کیا جانے کہ ہیرے کیا ہوتے ہیں، جواہرات کیا ہوتے ہیں، قیمتی دھاتیں کیا ہوتی ہیں۔ سائنسدانوں سے پوچھو یورینیم کیا ہوتا ہے، جوہریوں سے پوچھو کہ جوہر کیا ہوتا ہے، عقیق کیا ہوتا ہے اور موتی کیا ہوتے ہیں، یہ جوہری جانتے ہیں۔ اور ہمارے جیسے دیہاتی اور بے بصیرت ان کو کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے، قیمتی پتھر کیا ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں، یہ جانتے نہیں۔ انہوں نے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور نبیوں کے وارثوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں، یہ جاہل ہیں۔ ان قومی لا یعلمون، میرے لوگ نہیں جانتے، میری قوم کے لوگ نہیں جانتے۔ نبیوں نے بھی یہ کہا تھا اللہ ان کو بخش دے، یہ جانتے نہیں۔ اگر یہ بے قدری کرتے ہیں، یہ آزردہ کرتے ہیں، یہ دھکے دیتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و عظمت دینے والا ہے۔ امام بخاری کو عزت ملی، امام مالک کو عزت ملی، امام ابو حنیفہ کو عزت ملی، امام احمد ابن حنبل کو عزت ملی،
امام ابن تیمیہ کو عزت ملی، مجدد الفسانی کو عزت ملی، سید نذیر حسین کو عزت ملی، حافظ محمد گودردی کو عزت ملی، علامہ احسان کو عزت ملی۔ کس چیز کی وجہ سے عزت ملی؟ آج لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں ان کی محبتوں کے ساتھ۔ یہ دین کی عزت ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے شک بیچارے زندگی تنگی ترشی کے اندر گزارتے ہیں، لیکن جب یہ رخصت ہوتے ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہیں یہ کس کا جنازہ جا رہا۔ دنیا امٹ کے آ گئی، دنیا امٹ کے آ گئی، اتنے لوگ آ گئے جنازے کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور بڑے بڑے ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ختم ہو جاتے ہیں اور کندھا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، کندھا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ تو بات خیر لمبی ہو رہی ہے، میں بات کو سمیٹوں تو علم اور عمل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ علماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ صفے میں تیار ہوئے، دار ارقم میں تیار ہوئے۔ یہ مدرسے، یہ جامعات، یہ دارالعلوم، یہ معاہد دینیہ، یہ صفہ کی شاخیں ہیں، یہ دار ارقم کی شاخیں ہیں۔ یہاں تعلیم الکتاب والحکمہ، اور یہاں تزکیہ اور تربیت، اور یہ وہ مشن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله۔ اس علم کے حامل، اسے حاصل کرنے والے وہ خوش نصیب ہے۔ من كل خلف عدوله، ہر آنے والی نسل کے عدول، عدل، ثقہ، معتبر، اور وہ لوگ جو پسندیدہ ہیں اللہ کے ہاں بھی اور اللہ کے رسول کے ہاں۔